الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. توحید عبادی کے ضمن میں شفاعت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور پچھلے درس میں شیعہ اور سنی علماء کے اقوال کو آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے نقل کیا، البتہ بعض علماء کے اقوال کو، اور اس سلسلے میں ان کے دلائل میں سے چار آیات کو، اور خصوصاً 2 آیتوں پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی، اور اس سبق میں اور اس درس میں انشاءاللہ ہم ان احادیث متواترہ میں سے کچھ احادیث آپ حضرات کی خدمت میں نقل کریں گے، جن سے علماء اسلام نے، خصوصاً سنی علماء نے اور شیعہ علماء نے، ان احادیث سے جو متواتر جانا ہے، ان احادیث سے انہوں نے شفاعت کے جواز بلکہ وجوب پر استدلال کیا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ان احادیث کو نقل کروں، 2 آیات بہت ہیں، قرآن کی آیتیں بہت ہیں اس حوالے سے، البتہ بہت زیادہ تو نہیں ہے، 5 اور ہے. ان میں سے 2 آیت تم کی طرف اشارہ کرنا فائدے سے خالی نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ حدیث کو ہم نقل کرتے ہیں. جو ایک اور آیت، 5ویں آیت جسے آپ کہہ سکتے ہیں، قرآن مجید میں ایک اور مقام پر جناب یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی درخواست کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قالوا یا ابانا استغفر لنا. انہوں نے کہا، ان لوگوں نے کہا، یعقوب کے بیٹوں نے کہا، بابا جان آپ ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کریں. قالوا، یعقوب کے بیٹوں نے کہا، یا ابانا، بابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کریں. کیوں؟ انا کنا خاطئین، یوسف کے معاملے میں یقیناً ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لہٰذا آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں وسیلہ بن کر ہماری مغفرت کی دعا کریں. قال سوف استغفر لکم ربی. تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب میں تمہارے حق میں استغفار کروں گا، خدا کی بارگاہ میں تمہارے گناہوں کی بخشش کے لیے میں ان قریب استغفار کروں گا. انہ هو الغفور الرحیم، کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ آیت بھی، اس آیت سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ آیت بھی صریحاً شفاعت کے جواز پر دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ طلب مغفرت کی درخواست حضرت یعقوب کے بیٹوں کی طرف سے، حضرت یعقوب سے طلب مغفرت کی درخواست، اور حضرت یعقوب کا اپنے بیٹوں کی درخواست پر استغفار کرنا
وہی شفاعت ہے۔ دوسرے لفظ میں شفاعت کا معنی یہی ہے۔ اور چوتھی آیت جو ہے سورہ نساء کی 64ویں آیت ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا ہے مگر إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، صرف اس لیے کہ حکم خدا سے اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کو اگر بھیجا ہے تو اطاعت کی خاطر بھیجا ہے۔ دوسرے مومنین پر، مسلمانوں پر، کلمہ گو پر، موحدین پر لازم ہے کہ اللہ کے رسولوں کی اطاعت کریں۔ پھر فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آپ کے پاس آتے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، کاش وہ آپ کے پاس آتے فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور آپ کے پاس آتے اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے حق میں استغفار کرتا، رسول بھی ان کے حق میں استغفار کرتا تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ لوگ خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ اس آیت میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغفار اور بخشش طلب کرنے کو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان خطا کاروں کے حق میں استغفار کرتے تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو خدا جو ہے ان کی مغفرت کرتا رسول کی سفارش کے بدولت، رسول کی شفاعت کے بدولت۔ لہٰذا یہ آیت بھی جو ہے شفاعت کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔ مختصر یہ کہ قرآن آیات کی روشنی میں شفاعت اسلام کے ایک مسلمہ اصول میں سے ہے، لیکن ہر شفاعت صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ شفاعت صحیح ہے شفیع اور شفاعت کرنے والے کو شفاعت کرنے کے لیے خداوند عالم کی طرف سے اجازت حاصل ہو۔ اگر کسی کو خداوند عالم کی طرف سے شفاعت کا حق عطا ہوئی ہو اور خداوند متعال نے کسی کو شفاعت کی اجازت دی ہو اور اسے خداوند متعال کی طرف سے شفاعت کی اجازت حاصل ہو تو وہ شفاعت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ مذکورہ تمام آیات صریحاً اسی بات کا اعلان کر رہی ہے کہ خداوند عالم نے اپنے مخصوص بندوں کو، جیسے انبیاء الہی ہیں، خصوصاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور احادیث کی روشنی میں ائمہ طاہرین علیہ السلام، اور مومنین نیک کردار، نیک گفتار اور صالح لوگوں کو خداوند متعال نے شفاعت کی اجازت دے دی ہے اور اللہ والوں کو مغفرت کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے اس آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کا حکم دیا ہے اور رسول اللہ کو ان کے حق میں استغفار کی اجازت دی گئی ہے۔ چنانچہ انہی آیات کی روشنی میں، انہی آیات کی وجہ سے ہم رسول اللہ کی حیات طیبہ میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ گناہگار افراد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر شفاعت اور مغفرت کی درخواست کرتے تھے، اور پیغمبر بھی
ان کی درخواست کو قبول فرماتے تھے اور کبھی بھی ان کی طرف شرک کی نسبت نہیں دیتے تھے، کبھی بھی ان کی طرف بدعت کی نسبت نہیں دیتے تھے، کبھی بھی ان کی طرف غیر خدا کی پرستش کی نسبت نہیں دیتے تھے۔ اور اس سلسلے میں احادیث بہت زیادہ ہیں۔ احادیث ان میں سے جو ہے بہت سے احادیث، اصلاً احادیث کی کتابوں کی طرف آپ مراجعہ کریں گے تو شیعہ کتابوں کے حوالے سے اور شیعہ عقیدے حوالے سے تو بحث ہی کرنا بیکار ہے، اس لیے کہ شیعہ کی شفاعت شیعہ کی ضروریات مذہب میں سے، شیعہ عقیدے کے مطابق ضروریات اسلام میں سے ہے، جس طرح نماز ضروریات دین میں سے، جس طرح نماز کا وجوب ضروریات دین میں سے ہے، روزہ حج اور دیگر فروع دین ضروریات دین میں سے، اسی طرح شفاعت اور وسیلہ اور توسل کا مسئلہ بھی ضروریات دین اور ضروریات مذہب میں سے ہے۔ اگر کوئی ان عقیدے سے انکار کرے، شفاعت کے عقیدے کا منکر ہو جائے یا توسل کے عقیدے کا منکر ہو جائے تو شیعہ نقطہ نگاہ سے وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا اگر توبہ نہ کریں۔ لہٰذا ہم شیعہ نقطہ نگاہ سے گفتگو نہیں کرتے، بلکہ یہاں جو حدیث نقل کریں گے وہ سنی معتبر کتابوں سے نقل کریں گے۔ البتہ یہی حدیثیں شیعہ کتابوں میں بھی نقل ہوئی ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ حدیثیں شیعہ کتابوں میں نہیں ہیں، بالکل یہی حدیثیں جو آپ کی خدمت میں ہم نقل کریں گے متواتر طور پر شیعہ کتابوں میں نقل ہوئی ہے، لیکن اپنے ائمہ کے حوالے سے سلسلہ سند مختلف ہے۔ اور یہاں پہ ہم اہل سنت کی کتابوں سے کچھ حدیثیں نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر کی حیات میں بھی لوگ آپ کے پاس آتے تھے، صحابہ کرام، اور آپ سے شفاعت کی درخواست کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں متعدد احادیث جن کے متواتر ہونے پر محدثین نے اجماع کیا ہے، ان میں سے ایک حدیث حدیث الشفاعت معروف حدیث ہے علماء اہل سنت کے درمیان، حدیث الشفاعت کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث جو شفاعت کے وجوب اور ضرورت اور جواز پر جس سے استدلال کیا ہے حدیث حوض ہے، یہ بھی متواترہ حدیث میں سے ہے۔ اور ان میں سے ایک حدیث کوثر ہے، جناب ابن کثیر نے اس حدیث کے بھی متواتر ہونے کا ادعا کیا ہے۔ اور ان میں سے ایک حدیث شفاعتی یوم القیامت حق، یہ حدیث ہے، یہ بھی متواتر احادیث میں سے ہے۔ انہی احادیث میں سے ایک حدیث شفاعتی یوم القیامہ لأہل الکبائر، یہ بھی متواتر احادیث میں سے۔ انشاءاللہ علماء کے اقوال کو انہی حدیث کے ذیل میں آج کے اس نشر میں ہم کوشش کریں گے شفاعت کی بحث کو ختم کریں، ان علماء کے اقوال کو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کریں۔ تو جیسا کہ عرض ہوا، پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف قیامت میں بلکہ پیغمبر کی حیات میں بھی صحابہ کرام آتے تھے، مختلف جگہوں سے لوگ آتے تھے اور پیغمبر گرامی اسلام سے اپنے گزشتہ گناہوں کے استغفار کے لیے طلب مغفرت کرتے تھے اور شفیع قرار دیتے تھے۔ چنانچہ جناب حافظ ابن ماجہ اپنی مشہور کتاب السنن میں، جو سنن ابن ماجہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں ایک باب کھولا ہے انہوں نے، باب ذکر الشفاعہ کے نام سے ایک مستقل باب کھولا ہے۔ اس باب میں وہ نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر گرامی، بہت متعدد احادیث ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ پیغمبر گرامی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا، اتدرون ما خیرنی ربی اللیلہ، کیا تم جانتے ہو کہ آج کی رات میرے پروردگار نے مجھے کن چیزوں کے درمیان اختیار دیا تھا؟ ایک دن صحابہ سے اس طرح مخاطب ہوئے
تو متعدد اصحاب سے نقل ہوئے. قلنا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ آپ کو خداوند متعال نے کن چیزوں میں سے کس چیز کو اختیار کرنے کا حق دیا تھا. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُ خَيَّرَنِي، اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا، بین ان يدخل نصف امتی الجنہ و بین الشفاعہ، آج کی رات اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا یا تو میں میری آدھی امت کو جنت میں بھیج دوں اور جنت میں داخل کروں، یا پھر شفاعت کا حق لوں اور شفاعت کا حق اختیار کروں. ان دونوں میں سے مجھے اختیار دیا تھا، ایک کو انتخاب کرو، یا شفاعت کے حق کو انتخاب کرو یا آدھی امت کو جنت میں بھیجنے کا جو اختیار خداوند متعال آپ کو عطا کر رہے ہیں اس کو اختیار کرو. تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں فاخترت الشفاعت، تو میں نے شفاعت کے حق کا انتخاب کیا تاکہ اپنی پوری امت کے شفیع بن سکوں قیامت میں. میں نے نصف امت کو جنت میں جانے کے حق کو اختیار نہیں کیا، بلکہ اس کے مقابلے میں فاخترت الشفاعت، میں نے شفاعت کے حق کا انتخاب کیا. تو اس وقت صحابہ کرام فرماتے ہیں قلنا، ہم سب نے کہا، قلنا نے ہم نے کہا، ایک مجموعہ تھا صحابہ کا اس مجلس میں، ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ادعو اللہ ان یجعلنا من اہلہا، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ ہمیں بھی شفاعت حاصل کرنے کے لائق بنا دے، شفاعت کے حصول کے لائق بنا دے. تو اس وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پریشان نہ ہو، میں نے شفاعت کے حق کو اسی لیے انتخاب کیا ہے، پریشان نہ ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہی لکل مسلم، شفاعت کا حق، میری شفاعت ہر مسلمان کے لیے ہوگی، ہر مسلمان کے لیے، صرف میرے صحابے سے مخصوص نہیں ہے، قیامت تک آنے والے تمام کلمہ گو کو میری شفاعت نصیب ہوگی اور میری شفاعت ہر مسلمان کے لیے ہوگی. اس حدیث سے دو چار باتیں واضح ہو جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ غیر خدا شفیع بن سکتا ہے، یہ ایک بات، اور ان میں سے نمایاں شخصیت پیغمبر اکرم کی ذات ہے. پیغمبر اکرم شفیع ہے امت کے، بس غیر خدا کو غیر خدا شفیع بن سکتا ہے. اس حدیث کی روشنی، حدیث صحیح السند احادیث ہے، معشور احادیث میں سے، احادیث متواترہ میں سے ہے. یہ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ ہے کہ غیر خدا سے شفاعت کی درخواست کر سکتا ہے، چنانچہ صحابہ کرام نے اس حدیث کے سننے کے بعد پیغمبر اکرم سے اسی مجلس میں شفاعت کی درخواست کی تھی. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ خود پیغمبر کی حیات میں بھی، پیغمبر کی حیات میں بھی، پیغمبر کی مجلس میں بھی صحابہ کرام پیغمبر سے شفاعت کی درخواست کیا کرتے تھے. قلنا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنا من اہلہا، ادعو اللہ، آپ درخواست کریں خدا کی بارگاہ میں ہمیں بھی شفاعت حاصل کرنے کے لائق بنا دے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اصحاب پیغمبر گرامی اسلام سے شفاعت کی درخواست کیا کرتے تھے. اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ تمام مسلمان قابل شفاعت ہیں اس حدیث سے، اور شفاعت ہر مسلمان کے لیے ہوگی. اور اس حدیث میں شفاعت کو مفصل طور پر، شفاعت کے طریقے، شفاعت کے حدود، شفاعت
کی حقیقت اور شفاعت کے جواز اور مشروعیت کو صریحاً بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث جناب امام احمد ابن حنبل نے المسند میں، اور جناب امام بخاری نے صحیح بخاری میں، اور جناب نسائی نے السنن میں، سنن نسائی میں اپنے سلسلہ سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح سند اور متواتر حدیث میں سے ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خداوند متعال کی طرف سے مجھے 5 چیزیں عطا ہوئی جو کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئی تھی۔ اعطیت خمسا، خداوند متعال کی طرف سے مجھے 5 چیزیں عطا ہوئی جو کسی اور نبی کو، جو مجھ سے پہلے والے انبیاء کو عطا نہیں ہوئی تھی۔ چونکہ حدیث طولانی ہے، میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، لہٰذا ہماری بات سے جو مربوط جملہ ہے اسی کو آپ حضرات کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ وَأَعْطَيْتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے پانچویں چیز یہ ہے کہ وَأَعْطَيْتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے شفاعت کرنے کا حق اور اختیار عطا کی، یہ میری خصوصیات میں سے ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَأَدْخَرْتُهَا لِأُمَّتِي، پس اس شفاعت کے حق کو میں نے میری امت کے لیے، اپنی امت کے لیے ذخیرہ کر دیا ہے۔ میں اپنی امت کی گناہگاروں کی شفاعت کروں گا۔ یہ دوسری حدیث۔ تیسری حدیث جناب ابی داود نے سنن میں، جناب ترمذی نے سنن ترمذی میں، جناب ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں، جناب امام احمد ابن حنبل نے المسند میں اپنے سلسلہ سند کے ساتھ نقل کیا ہے ان بزرگوں نے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہی جو حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ شیعہ کتابوں میں بھی نقل ہوئی ہے، لیکن طرق مختلف ہیں۔ ائمہ اطہار کے حوالے سے نقل ہوئی ہے، یہاں صحابہ کرام کے حوالے سے نقل ہوئی ہے اہل سنت کی کتابوں میں۔ اور ان چاروں بزرگوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان شفاعتی یوم القیامہ لأہل الکبائر من امتی، قیامت کے دن میری شفاعت میرے امت کے ان افراد کے لیے ہوں گے جو گناہان کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ گناہان کبیرہ کے مرتکب ہونے والے افراد کے لیے بھی شفاعت کی جائے گی، ان کی بھی شفاعت کی جائے گی۔ اور رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کے ان افراد کے لیے ہوگی لأہل الکبائر من امتی، میرے افراد کے ان افراد کے لیے ہوگی، میری امت کے ان افراد کے لیے ہوگی جو گناہان کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح جناب ترمذی نے اپنے سلسلہ سند کے ساتھ یہ جو حدیث نقل ہوئی ہے بھی حدیث متواترہ میں سے، بعد میں صرف علماء کے اقوال کو صرف اشارتاً بیان کرتا جاؤں گا۔ حدیث یہاں پہ نقل ہو رہی ہے، ان حدیث کے متواتر ہونے پر جن بزرگوں نے متواتر ہونے کا ادعا کیا ہے ان کا نام انشاءاللہ فہرستوار اسی بحث میں ہم کوشش کریں گے بیان کریں۔ اور جناب حافظ ترمذی نے اپنے سلسلہ سند کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ یہ حدیث بھی متواتر احادیث میں بھی سے ہے اور شیعہ کتابوں میں بھی یہ حدیث نقل ہوئی ہے، البتہ شیعہ طرق سے ائمہ اطہار کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع، جناب پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے ہی میری شفاعت قبول ہوگی خدا کی بارگاہ میں۔ سب سے پہلے میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور خداوند متعال سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول فرمائے گی۔ احادیث بہت زیادہ ہے، ان احادیث میں سے جو ہے علماء نے جو ان احادیث کے متواتر ہونے پر نقل کیا ہے، چنانچہ شرح النصفیہ جناب ابو حفص کے
العقیدۃ النصفیہ کی شرح میں جناب سعد نے ایک شرح لکھی اس کتاب پر، جس کا ذکر ہم نے، جس کے قول کو ہم نے پہلے نقل کیا۔ شرح النصفیہ نامی کتاب میں لکھتے ہیں الاحادیث فی باب الشفاعہ متواترۃ المعنی، شفاعت کی باب میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہے پیغمبر گرامی اسلام سے وہ تواتر معنوی رکھتا ہے، وہ متواتر ہے۔ اور علماء کا فیصلہ ہے جس چیز کے بارے میں حدیث متواتر موجود ہو، اصل ان حدیث کی سند کی چھان بین کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ قرآن کی آیت کی طرح حجت ہے۔ اور جناب شہاب نے شرح الشفاء نامی کتاب میں شفاعت رسول اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ ثَابِتَةٌ، پیغمبر اکرم کی شفاعت والی بات ثابت ہے بِأَحَادِيثٍ كَثِيرَةٍ، بہت سے حدیثوں کے ذریعے، بلغ مجموع طرقها التواتر، اور ان حدیث کے طرق کے مجموعے کو جمع کریں گے تو یہ تواتر کے حد کو پہنچی ہوئی ہے، یہ احادیث متواترہ میں سے، لہذا سند کی چھان بین کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب قاضی عیاض جس کے قول کو پہلے ہم نقل کر چکے ہیں، فرماتے ہیں جاءت الاحادیث التي بلغ مجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنب المؤمنین، فرماتے ہیں شفاعت کے بارے میں حدیث جو گناہ گاروں کی شفاعت کے حوالے سے جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ تواتر کے حد کو پہنچی ہوئی ہے، چھان بین سند کی چھان بین کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جناب حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری فی شرح صحیح البخاری میں فرماتے ہیں جاءت الاحادیث فی اثبات الشفاعت المحمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم کی شفاعت کے بارے میں جو حدیثیں اتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ حدیثیں متواترہ، تواتر کے حد کو پہنچی ہوئی ہے۔ صرف حدیث ہی نہیں ہے بلکہ قرآنی آیات بھی ہے، وَدَلَّ عَلَيْهَا، اس شفاعت پیغمبر کے لیے حق شفاعت پر حدیث تواتر کے علاوہ وَدَلَّ عَلَيْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ آیت بھی حق شفاعت پر دلالت کرتی۔ اور جناب سخاوی نے فتح المغیث نامی کتاب میں حدیث شفاعت اور حدیث حوض کے روایت کی اصحاب کرام سے جو روایت نقل ہوئی ہے وہ 40 روایتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اب اور کیا چاہیے آپ کو اس سے زیادہ؟ کسی مسئلے میں ایک صحیح روایت ہو تو علماء فتویٰ صادر کرتے ہیں اس کے وجوب پر یا اس کے حرمت پر یا اس کے جواز پر یا اس کے کراہت مکروہ ہونے پر، اور شفاعت کے حوالے سے فرماتے ہیں 40 صحیح السند سے موجود ہیں، پھر بھی شفاعت کے جواز میں شک کرتے ہو، پھر بھی شفاعت کے جواز میں بدگمان ہو، پھر بھی شفاعت کے جواز میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہو۔ 40 حدیثیں، وہ حدیث حوض اور حدیث شفاعت 40 کے بارے میں 40 سے زیادہ حدیثیں صحابہ کرام سے نقل ہوئی ہے۔ یہ جناب سخاوی نے فتح المغیث میں فرمایا ہے۔ اور جناب ابن عبد البر نے الاستذکار نامی کتاب میں فرماتے ہیں اثبات الشفاعتی، شفاعت کا ثابت کرنا، شفاعت کی ضرورت، شفاعت کے جواز، شفاعت کے وجوب کو ثابت کرنا رکن من ارکان اعتقاد اہل سنہ، اہل سنت کے عقائد کے بنیادی ارکان میں سے۔ شفاعت کا عقیدہ اہل سنت کے اصول عقائد میں سے۔ وہم مجمعون، اور اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ شفاعت رکن من ارکان اعتقاد سنہ میں سے ہے۔ وہم مجمعون، انہیں اجماع کیا ہے علی ان تعویل قول اللہ تعالی عسیٰ ان یبعثک مقاما محمودا کی تعویل پر
سب نے تفسیر پر سب نے اجماع کیا علماء نے، وہ کیا ہے؟ المقام المحمود ہوا شفاعتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام محمود سے مراد پیغمبر گرامی اسلام کو جو حق شفاعت خدا نے عطا کیے وہی ہے۔ اس پر تمام علماء نے اتفاق کیا۔ ربک مقاما محمودا، المقام المحمود هو شفاعته صلی اللہ علیہ وسلم فی المذنبین من امتہ، اجماعی ہے یہ۔ پھر فرماتے ہیں ولا اعلم فی ھذا مخالفا، اس سلسلے میں کسی مخالف کو نہیں جانتا کہ کسی نے اس آیت کی تفسیر میں اختلاف کیا ہو، الا شیئا روى عن مجاہد، مگر ایک معمولی چیز مجاہد کے حوالے سے نقل ہوئی ہے، ذکرتہ فی التمہید، میں نے اس جملے کو اپنی کتاب تمہید میں ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہ جلوس علی العرش، جناب مجاہد کی طرف نسبت دے کر ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ پیغمبر قیامت کے دن عرش پر اللہ کے ساتھ عرش پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور یہ ثابت شدہ نہیں ہے، بلکہ پیغمبر عرش پر نہیں ہوگا، میدان محشر میں امت کی شفاعت کر رہے ہوں گے۔ اور یہاں تک کہ جناب ابن تیمیہ نے بھی اپنے ایک کتابچہ ہے رسالۃ فی الاستغاثہ کے نام سے، البتہ وہ ابھی خود رسالہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن جناب زرقانی نے امام مالک کی کتاب الموطا کی شرح میں اس رسالے سے نقل کیا ہے، اور کہا ہے کہ جناب ابن تیمیہ اس رسالے میں لکھتے ہیں، جناب زرقانی جناب ابن تیمیہ کے قول کو نقل کرتے ہیں کہ جناب ابن تیمیہ نے کہا ہے قد ثبتت بالسنت المستفیضہ، بہت سے حدیث کے ذریعے ثابت ہوئی ہے، بل المتواترہ، نہ فقط مستفیضہ بلکہ متواتر حدیث سے ثابت ہوئی ہے، واتفاق الامہ، اور امت کے اجماع سے بھی ثابت ہوئی ہے۔ کیا ثابت ہوئی ہے؟ ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء، الشافع المشفع، ہم وہ شفاعت کرنے والا، ہم وہ شفاعت کی درخواست کرنے والا ہے، ہم ان کی شفاعت خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ وَأَنَّهُ يَشْفَعُ فِي الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمام مخلوقات کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ وَأَنَّ النَّاسَ يَسْتَشْفِعُونَ بِهِ، اور لوگ بھی ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے۔ یہ سنت مستفیضہ سے بھی ثابت ہے، روایت مستفیضہ سے بھی ثابت ہے، بلکہ روایت متواترہ سے ثابت ہے، اور ان روایت متواترہ کے علاوہ اجماع امت بھی ہے۔ یطلبون منہ ان یشفع لہم الی ربہم وانہ یشفع لہم، لوگ درخواست کریں گے اور پیغمبر بھی جو ہے ان کی درخواست کو خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے، شفیع بنیں گے، اور خداوند متعال لوگوں کی شفاعت کریں گے، گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ پھر آگے جناب ابن تیمیہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں ثم اتفق اہل السنت والجماعہ، پھر اہل سنت والجماعت کا اس بات پر بھی اتفاق ہے، نہ صرف پیغمبر کے شافع و مشفع بننے پر، بلکہ اس بات پر بھی اتفاق ہے انہ یشفع فی اہل الکبائر، پیغمبر گرامی اسلام گناہ کبیرہ کے مرتکب افراد کی شفاعت کریں گے۔ اس پر بھی امت اسلامی کا اجماع ہے۔ وَأَنَّهُ لَا يَخْلُدُ فِي النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ أَحَدًا، کلمہ گو میں سے، اہل توحید میں سے، خدا کی وحدانیت کے عقیدہ رکھنے والوں میں سے کوئی بھی ابد الآباد جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ ایک ایک کر کے باری باری سے جو ہے پیغمبر کی شفاعت سے جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے۔ یہ تھا جناب ابن تیمیہ کا عقیدہ اس رسالے میں، لیکن بعد والی کتابوں میں وہ اپنے اس عقیدے سے منحرف ہو گئے، اور ان کے اس وہی انحراف آج جو ہے وہ کفر اور شرک کے فتویٰ لگانے کے لیے ایک ماخذ اور منبع اور مصدر بنا۔ افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے، لیکن اصل میں پہلے جو ہے
جو پہلے رسالہ جو انہوں نے لکھا تھا اس میں ان کا عقیدہ یہ تھا، لیکن بعد میں اپنے اس عقیدے سے منحرف ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ حدیث حوض ہے، حدیث حوض کے بارے میں جناب قرطبی نے المفہم نامی کتاب میں حدیث حوض کو 30 سے زیادہ طرق سے نقل کیا ہے، 30 سے زیادہ طرق سے۔ جناب ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری فی شرح البخاری میں حدیث حوض کو، حدیث حوض یعنی شفاعت کے بارے میں مخصوص خصوصی حدیث ہے، جیسے کہ پہلے عرض ہوا، 58 صحابہ کرام سے نقل کیے حدیث حوض کو، 58 صحابہ کرام کے حوالے سے نقل کیے۔ اور اسی طرح جناب شرح المواہب کے مؤلف نے 80 صحابہ سے اس حدیث کو نقل کیا اور 80 صحابہ کی طرف اس حدیث کی نسبت دی۔ اور یہ حدیث سے حوض کے حوالے سے، اب وقت ختم ہو رہی ہے، اور حدیث حوض کے حوالے سے یہ بھی شفاعت کے بارے میں ہے۔ تمام محدثین اور تمام علماء اہل سنت نے حدیث حوض کو متواتر جانا ہے۔ چنانچہ جناب بیضاوی نے فیض القدیر میں حدیث حوض کے بارے میں فرماتے ہیں، الحوض فی ظاہرہ عند اہل السنہ متواترۃ یجب الایمان بہ۔ فرماتے ہیں حدیث حوض اس کے ظاہری عبارات کے ساتھ اہل سنت کے نزدیک متواترہ حدیث میں سے، تمام اہل سنت کے نزدیک، کہتے ہیں عند اہل السنہ، نہ صرف علماء سنت کے درمیان، نہ صرف مذہب شافعی کے ماننے والوں کے درمیان، نہ صرف مذہب مالکی کے ماننے والوں کے درمیان، نہ صرف مذہب حنفی کے ماننے والوں کے، تمام اہل سنت کے حتی عوام تک کے درمیان یہ حدیث متواترہ میں سے یجب الایمان بہ، اس حدیث پر ایمان لانا واجب ہے شرعاً۔ وتردد البعض فی تکفیر منکرہ، البتہ اگر اس حدیث کا کوئی انکار کرے، اس عقیدے کا، کوئی شفاعت کے عقیدے کا، حدیث حوض کا کوئی انکار کرے، آئے وہ کافر ہے یا نہیں ہے، اکثر کا فیصلہ یہ وہ کافر ہے، لیکن وتردد البعض، بعض نے البتہ تردید کیا ہے۔ جناب حافظ بیہقی نے البعث والنشور میں احادیث شفاعت کو، خصوصاً حدیث حوض کو جمع کرنے کے بعد کہا ہے کہ حدیث حوض اور دوسرے بعض احادیث سے شفاعت، حدیث حوض خصوصی طور پر اور دوسرے بعض احادیث شفاعت، جیسے حدیث شفاعت ہے، حدیث کوثر ہے، اور حدیث شفاعت یوم القیامہ لأہل الکبائر من امتی ہے، یہ حدیث کہتے ہیں حدیث متواترہ میں سے ہیں جن کے بارے میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ علماء کا نظریہ، یہ حدیث۔ اور اس کے بعد جو ہے کچھ افراد یہ کہیں کہ کسی اور سے تمسک کرنا شرک ہے، یہ خدا کی بندگی سے نکل کر انسان کی بندگی اختیار کرنا، آخر کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی مزاح نہیں ہے۔ اتنے حدیثیں متواتر حدیث، علم حدیث کو جن پر عبور حاصل ہے وہ ان جملات کے معنی کو سمجھ سکتے ہیں، یہ علماء کیا کہہ رہے ہیں۔ ممکن ہے ایک جاہل آدمی نہ سمجھ سکے، ایک کم پڑھا لکھا آدمی نہ سمجھ سکے، لیکن جو واقعاً جنہوں نے حوزات علمیہ میں پڑھا ہے، ان جملات کو مستفیضہ بل متواترہ بل الاجماع بل عند اہل السنہ متواترہ، کتنے عظیم جملات ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح جو ہے حدیث کوثر ہے، ایک اور حدیث جو حدیث متواترہ میں سے، جناب ابن کثیر جو ہے وہ تفسیر، اپنی مشہور تفسیر میں فرماتے ہیں، تواترت من طرق تفید القطع عند کثیر من ائمۃ الحدیث، یہ حدیث بھی متواتر، احادیث متواترہ میں سے، حدیث کوثر بھی شفاعت کے احادیث میں سے، کہتے ہیں اس کے صحیح ہونے پر یہ بھی تواتر کے حد کو پہنچی ہوئی متواترہ حدیث میں سے، اور حدیث کوثر کے صحیح ہونے پر قطع حاصل ہوتا ہے ائمہ حدیث کے نزدیک، یہ بھی احادیث متواترہ میں سے۔ اور بھی بہت سارے احادیث ہیں، میں صرف ایک حدیث کو آپ حضرات کی خدمت میں آخر میں عرض کر کے اپنے گفتگو کو ختم کروں شفاعت کے حوالے سے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم توسل کے حوالے سے گفتگو کریں گے اگر خدا نے توفیق دی۔ اور جناب حافظ ترمذی نے
جناب انس بن مالک سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سألت عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سألت عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب انس فرماتے ہیں، جناب حافظ ترمذی نے اپنے سلسلہ سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے سنن ترمذی میں، کہ جناب انس فرماتے ہیں میں نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی اور درخواست کی، کس چیز کی درخواست کی؟ ان یشفع لی یوم القیامہ، انس جیسے صحابی پیغمبر سے شفاعت کی درخواست کر رہے ہیں، قیامت کے دن میری شفاعت کرے، میں نے یہ درخواست کی تو فقال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا فاعل، حضور نے میری درخواست کو قبول کیا، شفاعت کی درخواست کو قبول کیا اور فرمایا میں ضرور اسے انجام دوں گا، یعنی میں ضرور قیامت کو تیری شفاعت کروں گا۔ پھر فرمایا طولانی حدیث ہے، میں کہاں ملوں آپ سے؟ تو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا میں حدیث کا مختصر خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تم مجھ سے صراط یا میزان یا حوض کوثر کے کنارے ملاقات کرو گی، ان تین جگہوں کے علاوہ میں قیامت کے دن کہیں نہیں ہوں گا، یا میں صراط پہ ہوں گا، یا میں میزان پہ ہوں گا، یا میں حوض کوثر پر ہوں گا، ان تینوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر تم مجھ سے ملاقات کرو گے میں تیری شفاعت کروں گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، قرآن و سنت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اور خصوصاً احادیث شفاعت کے حوالے سے شاید سنی کتابوں میں اتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، اتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، اتنے چیدہ محدثین اور علماء کے اقوال کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، سب نے کہا ہے کہ احادیث متواترہ ہے، احادیث متواترہ ہے، احادیث متواترہ ہے۔ لہذا تمام اسلامی امہ کا، تمام علماء اسلام کا، صدر اسلام سے لے کر آج تک، اور امت اسلامی کا صدر اسلام سے لے کر آج تک اس بات پر اتفاق رہا ہے اور اجماع رہا ہے کہ شفاعت کا مسئلہ اسلام کے بنیادی مسائل میں سے ہے، اور شفاعت کا عقیدہ مسلمانوں کے اصول عقائد میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے، ضروریات اسلام میں سے ہے۔ لہذا علماء نے اس بات پر گفتگو کی ہے کہ آیا شفاعت کا منکر کافر ہے یا نہیں، مرتد ہے یا نہیں۔ ان میں اکثریت کا، ایک گنے چنے افراد کے علاوہ، جیسے کہ بیضاوی صاحب کا قول آپ نے ملاحظہ فرمایا، گنے چنے افراد کے علاوہ سب کا متفقن علیہ فیصلہ ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے سنی، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل، چاہے محدث ہو، چاہے متکلم، چاہے فقیہ ہو، چاہے مورخ، سب کا یہ متفقن علیہ فیصلہ ہے کہ حدیث شفاعت، خصوصاً حدیث حوض اور حدیث شفاعت کے منکر کافر ہے۔ مسئلہ برعکس ہے، الٹ ہے، جو شفاعت کے قائل ہو جو ان پر کفر کا الزام لگاتے ہیں۔ احادیث آیات قرآنی اور علماء کے اقوال کی روشنی میں شفاعت کے منکر کافر ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، نہ کہ شفاعت کے قائل۔ اس تفصیلی گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ شفاعت ضروریات دین میں سے ہے، شفاعت ضروریات اسلام میں سے، کسی مذہب سے مختص نہیں ہے، کسی مسلک سے مختص نہیں ہے، کسی مذہب کا عقیدہ نہیں ہے، کسی مسلک کے پیروکاروں کا عقیدہ نہیں ہے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور شفاعت اور مسلم الثبوت عقائد میں سے ایک ہے اسلام کے، اور ایک مسلم الثبوت اصول میں سے ایک اصل ہے، اصول عقائد میں سے ایک اصل ہے، جسے تمام اسلامی فرقوں نے بدون استثناء قرآنی آیات اور روایات کی پیروی کرتے ہوئے قبول کیا ہے اس اصل کو، جس کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ شفاعت کے منکرین کے کفر اسلام میں شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ لہٰذا غیر خدا سے، مختصر کلام یہ ہے، طولانی ہو گئی بحث، غیر خدا سے شفاعت کی درخواست کرنا نہ صرف یہ کہ توحید عبادی اور عبادت میں توحید کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین توحید ہے، عین توحید ہے۔ اگر کوئی شفاعت کے قائل ہو جائے، وہ
حقیقت میں وہی حقیقی موحد ہیں۔ اگر کوئی شفاعت کے عقیدے کا انکار کرے تو اس کے ایمان، تو اس کے اسلام، تو اس کے مسلمان ہونے میں شک کرنے کا ہم حق رکھتے ہیں۔ بلکہ شیعہ عقیدے کے مطابق اور اکثر مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق وہ مسلمان ہی نہیں ہیں جو شفاعت کے منکر ہیں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں ہم سب کو ان بزرگوں کے اقوال پر میں دقت کرنے، پیغمبر کے حدیثوں میں دقت کرنے، غور و فکر کرنے، ان کو سمجھنے اور بزرگوں کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، علماء کی سیرت، بزرگوں کی سیرت، ہمارے گزشتگان کی سیرت اور پیغمبر کی سیرت پر چلنے کے ہم سب کو توفیق عنایت کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔